السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہماری قصص الانبیاء کلاس نمبر 10 رہے گی انشاءاللہ، جس کے اندر آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ آج اس کا 3rd پارٹ آپ کے سامنے رہے گا۔ قصص الانبیاء کلاس نمبر 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 3 انشاءاللہ جو آپ کے سامنے رہے گا، جس میں یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر اولاد نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہاجرہ کے ذریعے، جو ہاجرہ لونڈی گفٹ کی گئی ابراہیم کو، حضرت سارہ اولاد ہوئی جن کا نام اسماعیل تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رحم اور کرم کرتے ہوئے حضرت سارہ کو بھی ایک اولاد نواز دی جن کا نام اسحاق تھا۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی جس کا شکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اللہ رب العالمین نے دونوں اولادیں ایسی دی جن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اور آگے چل کر دونوں کی نسلوں کے اندر نبوت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور بہت سارے انبیاء ان دونوں نسلوں کے اندر آئے۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کا کنٹینیو امتحان لے رہا تھا، ایگزام لے رہا تھا، بچپن سے ان کے ایگزامز چل رہے تھے۔ اب مسئلہ آتا ہے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے اندر چھوڑنا۔ اب حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر مکہ کے ریگستان کے اندر آتے ہیں۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی رہنے والا نہیں تھا، پانی کا ذریعہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا۔ یہ ان دونوں کو لے کر آتے ہیں، کچھ کھجور اور ذرا سا پانی دیتے ہیں اور چھوڑ کر انہیں جانے لگتے ہیں۔ جب چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہاجرہ سوال کرتی ہیں، اسماعیل بہت چھوٹے سے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں کہ ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ اللہ ہمارا کبھی ہادا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر چھوڑ دوں۔ جب یہ جواب حضرت ہاجرہ سنتی ہیں تو جواب سنتے ہی وہ کہتی ہیں اذن لن یضیعونا، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں چھوڑنے کا تو آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہے حفاظت کرنے والا۔ تھوڑی سی کھجور، ذرا سا پانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر واپس جانے لگتے ہیں۔ جب واپس جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ دور جا کر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر وہ دعا موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر چھوڑ تو دیا، اللہ کا امتحان دے تو دیا۔ آج آپ سوچئے اگر ہم سے اللہ تعالیٰ ایسا امتحان لے لے، کیا ہم امتحان دے پائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے ریگستان کے اندر چھوڑ دو، ہم چھوڑ پائیں گے؟ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ کون سا ایمان پایا جاتا تھا کہ اللہ نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، ایمان دکھاتے ہوئے چھوڑ تو دیا، پر اندر درد بھی تھا، ٹینشن بھی تھا، کیا ہوگا بیوی بچے کا؟ تو تھوڑی آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر ایک دعا ہے جو وہ دعا مانگتے ہیں حضرت ابراہیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو یعنی اپنے بیوی بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس انہیں میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ وہ لوگ نمازیں پڑھیں، اللہ تجھ سے دعا یہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، یعنی لوگوں کو دلوں میں اتنی محبت ڈال دینا کہ لوگ ان کے پاس آ جائیں، ان کا سپورٹ کریں، ان کا سہارا بن جائیں، اور اے اللہ انہیں ایسے فروٹس اور ایسی نعمتیں دینا جو ان کے لیے ضروری ہیں، یعنی ہر طرح کے فروٹس تو انہیں عطا کر دینا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ بڑی عظیم دعا تھی
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اس دعا کا اثر آپ چاہو تو آج بھی مکہ کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ مکہ کے اندر وہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، پر دنیا کا ایسا کوئی پھل نہیں ہے جو مکہ کے اندر بکتا نہ ہو. دنیا کا ہر قیمتی سے قیمتی پھل مکہ کے اندر بکتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ہر طرح کا فروٹ دے دینا، ہر طرح کے فروٹ کی نعمتیں عطا کر دینا، اور اللہ نے یہ عمل کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. باپ کا کلیجہ کیسا دہلا ہوگا، باپ کے دل کے اندر کیا رحم آیا ہوگا، کتنا ڈر لگا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا، کیسے ہوگا. پر ایک طرف ڈر رہا ہوگا لیکن دوسری طرف توکل رہا ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رہا ہوگا. یہاں پر رک کر ذرا سا ہم اگر سوچیں تو ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں کہیں لوگ مجھ سے ناراض تو نہ ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں میرا نقصان تو نہ ہو جائے گا. میں یہ نہ سوچوں، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کروں بنا سوچے سمجھے، کیونکہ میرے رب کا کوئی بھی فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کیا، ایمان دکھاتے ہوئے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلے گئے. اب حضرت ہاجرہ کا ایمان تو بہت مضبوط، توکل تو بہت مضبوط، یقین تو بہت مضبوط. اور شوہر نے جب کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، کہا چلے جاؤ، چھوڑ کر بھی چلے گئے. اب یہاں پر آپ ایک ہیڈنگ بنائیے گا، زمزم کا نکلنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لی، اللہ تعالیٰ ذرا ان کی مدد کر دینا، ان کا سپورٹ کر دینا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا. اب یہ دعا مانگ کر چھوڑ کر چلے گئے. جانے کے بعد اب ماں، پانی کتنا ہے، تھوڑا سا پانی ریگستان میں کیا سپورٹ کرے گا. حضرت ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، بچے کو بھی پیاس لگنے لگی، حضرت اسماعیل کو بھی پیاس لگنے لگی. ماں بچے دونوں پریشان. حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو کعبہ کے قریب جہاں پر آج زمزم ہے وہاں پر لیٹایا زمین کے اوپر. سامنے دو پہاڑیاں نظر آئی، ایک صفا اور ایک مروہ. آج جس کے نشان موجود ہے، پوری پہاڑیاں تو موجود نہیں ہیں. اب ہاجرہ پریشان کہ بچے کے لیے پانی کا انتظام کروں. اب یہاں پر رک کر ذرا سا سوچئے گا کہ ہاجرہ پانی کے لیے پریشان ہو رہی ہیں، وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کیا کرتی ہیں، کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کوئی دور سے آتا ہوا نظر آ جائے، آواز دے کر پانی مانگ لوں. پھر لگتا ہے بچے کی فکر، نیچے اتر کر آ کر اسے دیکھتی ہیں. پھر بھاگتے بھاگتے مروہ پر چڑھ جاتی ہیں کہ جا کر ذرا سا دیکھوں، شاید کوئی مدد نظر آ جائے، میں اس سے مدد لے لوں. کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی. اور آپ آج جانتے ہیں عمرہ کرنے والے کو اگر عمرہ کرنا ہو، حج کرنے والے کو اگر حج کرنا ہو، پریشانی میں وہ ماں دوڑی، پر حاجی جب تک وہاں پر دوڑ نہ لگا دے، صفا مروہ پر کھڑا نہ ہو جائے، تب تک اس کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوتا. اس ماں کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا. وہ ماں دوڑ رہی ہیں، پانی کے لیے پریشان ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ صرف امیجن کر کے دیکھیے، شدت کی گرمی، کوئی سایہ نہیں، چاروں طرف ریگستان، کہیں پانی نہیں. ماں بیٹے ہیں دونوں، کوئی سہارا بھی نہیں سوائے اللہ کے. وہ دونوں پانی کے لیے پریشان. ماں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، شاید کہیں سے سہارا مل جائے، شاید کہیں سے پانی مل جائے، اپنے بچے کے لیے پانی کا انتظام کر لوں. اب ایک چیز یہاں پر جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، سیکھ جو ہمیں ملتی ہے، کیونکہ میں اکثر واقعوں میں بیچ میں ہی آپ کو وہ سیکھ بتاتا چل رہا ہوں جو آپ اس واقعے کے اس پوائنٹ سے سمجھ سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ایک طرف تو ہاجرہ کا توکل کہ ابراہیم نے جب کہا کہ اللہ نے کہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں، کہا چلے جاؤ، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. توکل تو بہت تھا، پر توکل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مٹھے بن جاؤ. ہمارے یہاں کئی جاہل یہی کرتے ہیں، اللہ ہے روزی دینے والا، گھر میں پڑے رہیں گے تب بھی روزی آ جائے گی. تو یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ بھی کرو پر اپنی محنت بھی جاری رکھو. حضرت ہاجرہ نے ہمیں یہ بتایا کہ توکل بھی کرو اور محنت بھی کرو. ہاجرہ نے توکل پورا اللہ کی ذات پر کیا کہ وہ دے گا، وہ ضائع نہیں کرے گا. پر ایسا نہیں کہ بیٹھ گئیں، دوڑ رہی ہیں اور پانی کو تلاش کر رہی ہیں، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر. یعنی توکل بھی کر رہی ہیں اور محنت بھی کر رہی ہیں اللہ کی ذات پر. اب یہ ماں دوڑ رہی ہے، پانی کو تلاش کر رہی ہے، صفا مروہ پر بھٹک رہی ہیں.
اتنے میں اللہ رب العالمین حضرت جبریل امین کو بھیجتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر پیر رگڑ رہے تھے اس جگہ پر جبریل اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے جسے بعد میں زمزم کہا گیا. لوگوں میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پیر رگڑنے کی جگہ سے پیر رگڑنے کی وجہ سے پانی نکلا تھا، جبکہ صحیح احادیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے. صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا تھا، انہوں نے اس جگہ پر اپنا پر مارا تھا اور وہاں پر یہ پانی نکلنا شروع ہو گیا. اب ماں جو دوڑ رہی تھی پانی کے انتظار میں، اس نے جب یہ دیکھا کہ دور سے پانی نظر آ رہا ہے، پانی دور سے دکھ رہا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آتی ہیں. ارے وہاں پر تو پانی ہے. اب بچے کے پیر کے یہاں دیکھا تو باقاعدہ پانی کا چشمہ چل رہا ہے. وہ ماں گھبرا گئی کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے. وہ ماں پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ پانی پر ایک منڈیر بنا دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہے پانی کو روکنے کے لیے مٹی کی منڈیر بنائی جاتی ہے نا، گول گول لائن بنائی جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہیں؟ بولتی ہیں یا ماؤں زمزم زمزم، اے پانی اسٹاپ، رک جا. زمزم مطلب ہوتا ہے رک جا. اے پانی یہیں پر رک جا، اسٹاپ یہیں پر رک جا. کیوں؟ انہیں ڈر لگا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے. میرے بچے کا کیا ہوگا اگر پانی بہ جائے گا تو وہ کیا بولتی ہیں؟ اے پانی رک جا. اس پانی کو انہوں نے روک دیا. جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3364، ارشاد فرمایا کہ اسماعیل کی امی پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ اس دن زمزم کے پانی کو روکتی نہیں تو پوری دنیا کے اندر زمزم کا چشمہ بہتا رہتا. اللہ اکبر. اس ماں نے صرف اتنا بولا کہ پانی رک جا. اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو ایسا قبول کیا کیونکہ اس کا توکل بہت مضبوط تھا. ایسا قبول کیا کہ اس ماں نے جہاں پر بولا رک جا وہ پانی وہیں رک گیا. اور آج تک آپ دیکھیں زمزم کے پانی کی خاصیت ہے یہ کبھی اوپر بہتا نہیں اور نیچے جاتا نہیں، جہاں ہے وہیں رکا رہتا ہے. جبکہ دن بھر بڑے بڑے موٹروں سے پائپ سے دن بھر پانی نکلتا ہے اور پانی جہاں ہے جتنا ہے ہمیشہ وہیں رہتا ہے، نہ نیچے جاتا ہے اور نہ اوپر آتا ہے. یہ اس ماں کی دعا تھی کہ اس ماں نے دعا مانگی تھی، اے پانی رک جا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ ماں اس دن ایسا نہ بولتی، اللہ کی اسماعیل کی امی پر رحم کرے، اگر اس دن پانی کو نہ روکتی تو یہ زمزم کا پانی پوری دنیا کے اندر بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. اور یہی وہ زمزم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم شفاء لما شرب لہ، کہ زمزم کی خاصیت یہ ہے کہ جس بیماری کے لیے پیا جائے اس کا علاج ہو جاتا ہے. جس بیماری، جو بیماری. اور آپ دیکھیے کئی لوگوں نے الحمدللہ اس چیز کو اپنایا کہ زمزم کو وہ اپنی بیماریوں کے لیے پیتے ہیں اور اللہ بیماری ٹھیک کر دیتا. کوئی بھی بیماری، کیسی بھی بیماری جسے ہمارے یہاں لا علاج بولا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی ہے، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ اگر کوئی انسان زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیے گا، جس بیماری کے لیے شفا کے لیے پیے گا، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا. زمزم پانی آ گیا. اب پانی کی ریگستان کے اندر تو سب کو طلب تھی. وہاں سے اتفاق سے قبیلہ گزرتا ہے جس کا نام تھا بنو جرہم. جرہم قبیلے کا نام تھا، جیم را چھوٹا ہا میم، جرہم. یہ قبیلہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک عورت چھوٹے سے بچے کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہاں پر پانی کا چشمہ بھی ہے. یہ آ کر حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگتے ہیں. بنو جرہم اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں رہنے کی اجازت دے دیجئے، ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، آپ کیا ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم یہاں پر رہ لیں؟ کہا ٹھیک ہے آپ رہنے لگ جائیے. یہ عربی قبیلہ جس کا نام تھا بنو جرہم یا جرہم دونوں کہا جاتا ہے، جرہم زیادہ مشہور ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رہنے لگ جائیے. یہ عربی قبیلہ وہیں پر آ کر رہنے لگا. اب دھیرے دھیرے وہاں پر بستی بننا شروع ہو گئی. یہ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم کی دیکھیے دعا میں کتنا اثر تھا، کیونکہ وہ امتحان دینے والے تھے، وہ آزمائش دینے والے تھے اور آزمائشوں پر صبر کرنے والے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ انعام دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر مومن آزمائشوں میں دعا مانگے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے امتحان کے اندر کھرے اتر جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، امتحان پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا انشاءاللہ.
حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا کہ لوگ ان کے پاس آنے جانے لگ جائیں، ذرا یہاں پر بستی بن جائیں۔ اللہ نے دعا قبول کی، بنو جرہم نام کا عربی قبیلہ آیا اور وہاں پر آ کر رہنے لگا، باقاعدہ بستی بن گئی۔ اب اسی بستی کے اندر حضرت اسماعیل نے عربی زبان سیکھی، کیونکہ ان کی زبان تو عربی نہیں تھی، یہ لوگ تو عراق کے رہنے والے تھے، عراق سے پہلے شام آئے، شام سے مصر آئے، بیت المقدس آئے، بیت المقدس سے مکہ آ گئے۔ اب چونکہ ان کی زبان تو کوئی عربی تھی نہیں، بنو جرہم قبیلے سے حضرت اسماعیل نے عربی زبان سیکھی، انہی کے ساتھ وہ رہنے لگے، بڑے ہونے لگے۔ مورخین نے کہا ہے کہ جب ان کی عمر تقریباً 13 سال کی ہو گئی اور حضرت ابراہیم کی عمر 93 سال 93، کیونکہ 80 سال میں تو اللہ نے اولاد دی تھی، اب تقریباً 93 سال کی عمر ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی، 13 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے حضرت اسماعیل کی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایگزام لیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر تو چلے گئے تھے، اب ان کے ساتھ تو رہتے نہیں تھے، پر آیا جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، آتے جاتے تھے، مل کر چلے جایا کرتے تھے۔ اب حضرت اسماعیل کی تقریباً 13 سال عمر، دیکھیے یہ فکس میں نہیں بتا سکتا کیونکہ عمر کا ذکر قرآن حدیث میں کلیئر موجود نہیں ہے، اشارے موجود ہیں، پھر بھی جتنا مجھے ملا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ تقریباً 13 سال کی عمر حضرت اسماعیل کی، تقریباً 93 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی۔ اب حضرت ابراہیم آتے جاتے تھے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کیسے ہیں میرے بچے، کیسی ہے میری بیوی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ایک ایگزام لیتا۔ اب دیکھو تو حضرت ابراہیم کے کتنے امتحان لیے اللہ نے، کنٹینیو ایگزام ہی ایگزام چل رہے ہیں، باپ کے سامنے ایگزام، قوم کے سامنے ایگزام، بادشاہ کے سامنے ایگزام، پھر ایک قوم چاند ستاروں والوں کے سامنے ایگزام، پھر آگ میں جلانے کا ایگزام، پھر بیوی بچے کو چھوڑنے کا ایگزام، اولاد کے لیٹ ہونے کا ایگزام۔ اب ہو گئی ہے تو اللہ پھر ایک ایگزام لے رہا ہے، اب لے جا کے بچے کو ذبح کر دو۔ اس میں گرچہ اختلاف ہے کہ ذبح کرنے کا حکم کون سے بچے کے لیے آیا تھا، پر زیادہ تر محدثین اور مورخین کا کہنا ہے کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 113 113 تک ذکر کیا ہے، آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 113 تک اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر دیکھتے ہیں، اب اس میں آپ پہلے ہیڈنگ بنا لیجئے گا، اس کے بعد اس ڈیٹیل کو لکھیے گا۔ حضرت اسماعیل کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی، وہ لکھ کر یہ لائن واپس نیچے کاپی کر لیجئے آپ، حضرت اسماعیل کی قربانی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی، حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی، تب اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کا ایک اور ایگزام لیتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 113 تک ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ جاؤ اور لے جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، امتحان دیکھو کیسے امتحان کا ان کے لیول دیکھیے کس لیول کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو ذرا سے میں گھبرا جاتے ہیں، ذرا سے میں اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا سے میں رونا پیٹنا مچا دیتے ہیں، وہاں پر تو کیسے کیسے ایگزام ہو رہا ہے، آگ سامنے جل رہی ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ بول رہے کوئی دقت نہیں، ڈال دیا جائے کوئی پریشانی نہیں۔ کیسے کیسے ایگزام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ لے جا کر، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، اب کیا بول رہے ہیں، لے جا کر اسے ذبح کر دو۔ یہاں پر رک کر صرف ایک پوائنٹ آپ لکھ لیجئے، ہمارے یہاں پر بڑھاپے کی اولاد سے کتنی محبت ہوتی، بڑھاپا تو چھوڑو، بڑھاپے میں تو اپنی ویسی کم ہوتی ہے اولاد، ارے شادی کے 2-4 سال بعد بھی ہو تو کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے ہم اسکول چلاتے ہیں اکثر پیرنٹس آ کر کہتے ہیں کہ سر اس کو نا کچھ بھی کرے نہیں کرے مارنا مت، کیونکہ ہمارے یہاں بہت مرادوں کا ہے، یہ بہت مرادوں سے ہوا ہے، تو ہم لوگ اس کو ڈانٹتے نہیں، اس کو کچھ بولتے نہیں، مطلب ہم نے اس کو بدتمیز بنا رکھا ہے، چاہے جو کرے، موبائل چلائے، گالیاں دے، بدتمیزی کرے، دن بھر دکانوں پر جا کر سامان لائے، کوئی دقت نہیں، ہم نے اسے بہت زیادہ بگاڑ رکھا ہے، اور آپ اسکول ہے تو آپ بھی یہاں پر بگاڑو، بگڑنے کی اجازت دے دو۔ تعجب ہوتا ہے ایسے ماں باپ پر۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کو کبھی دیکھیے، بزرگی کی اولاد ہے، مراد تو چھوڑو، اتنے سال ہو گئے شادی کو، بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین اولاد دے رہا ہے، اور ایگزام کیا لے رہا ہے، گردن پر چھری چلا دو جاؤ۔ تصور کر کے دیکھو، سوچ کر دیکھو کیا معاملہ رہا ہوگا، اس باپ کا کلیجہ کیسا دہلا ہوگا، اس ماں کو کیا احساس ہوا ہوگا، اس اولاد کو ایک لمحے کے لیے کیا لگا ہوگا، پر اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ باقاعدہ پکچرائز کر دیا ہمارے سامنے، باقاعدہ ہم کو بتا دیا کہ اگر اولاد بڑھاپے کی ہو تب بھی اسے دین سے جوڑا جائے۔ بڑھاپے کی اولاد یا مرادوں کی اولاد کو بگاڑنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، چاہے اولاد شادی کے فوراً بعد ہو جائے
یا شادی کے سالوں بعد ہو، ہر حال میں اسے دین سے جوڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہیے۔ اب آئے حضرت ابراہیم، خواب کے اندر دیکھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ اب آئے بیٹے کے پاس آ کر اب باقاعدہ بیٹے سے مشورہ ہو رہا ہے، بیٹے کو بتا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں بیٹے کو؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے سن، اللہ نے مجھے خواب میں یہ دکھایا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا ترى، اب تیری رائے بتا، تیرا اوپینین کیا ہے بتا، بھئی تجھے کیا ہے، تیری کیا سوچ، تیرا کیا دماغ بولتا ہے بتا۔ یہاں پر رک کر آپ ایک دو پوائنٹ لکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے سے مشورہ کیوں کیا، اس سے رائے کیوں لی؟ بھئی حضرت ابراہیم ہے، اللہ کا حکم ہے، بات ختم، ان کو رائے لینے کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ نے بولا ذبح کرنا مطلب کرنا ہے، بات ختم، رائے کیوں لیا آپ نے بیٹے سے؟ کیونکہ انبیاء کا کوئی کام نہ فضول نہیں ہوتا تھا، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا تھا۔ بیٹے سے کیا بول رہے ہیں؟ بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بیٹے سے رائے کیوں لی؟ سب سے پہلی وجہ تھی دنیا کو یہ سبق دینا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، دنیا کو یہ سبق دینا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ دوسری چیز دنیا کو یہ بتانا کہ باپ اگر دور ہو تو بھی ماں تربیت کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، دیکھو آپ سعودی عرب، کویت، دبئی، امریکہ، جاپان، جرمنی رہنے والے باپوں کی اولادوں کو آپ دیکھیے، زمانے بھر کا حرام پیسہ بھجوا دیا، گاڑیاں دے دی، موبائل دے دی، اب چھٹا چھوڑ دیا، کرتے رہو حرام کاری، گھومتے رہو، پھرتے رہو، اور جب سوال کیا جائے ماں سے تو ماں بڑی معصومیت سے کہتی ہے ان کے ابا نہیں رہتے نا یہاں پر اس لیے بگڑ گئے۔ ارے تو کیا ابا کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اسماعیل کی امی نے ہمیں بتایا کہ باپ اگر دور بھی رہے تو ماں چاہے تو اولاد کی تربیت کر سکتی ہے۔ یہ درس حضرت ابراہیم دنیا کو دینا چاہتے تھے، باپ دور ہو تب بھی ماں اولاد کی تربیت کر سکتی ہے۔ تیسری چیز یہاں پر اسماعیل کا مقام بتانا بھی مقصد تھا کہ اگر باپ لے جا کر قربانی کر دے گا تو اسماعیل کو ثواب کیسے ملے گا، تو مقصد تھا اسماعیل کو بھی ثواب میں شامل کرنا، حضرت اسماعیل کو ثواب میں شامل کرنا کہ اگر میں قربانی کر دوں گا تو ثواب تو مجھے ہی مل جائے گا نا، اسماعیل کی قربانی کا ثواب اسماعیل کو بھی تو ملنا چاہیے نا، اپنے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنا۔ اور چوتھی چیز مصیبتوں پر صبر کیسے کیا جاتا ہے یہ بات سکھانا، کہ مصیبتوں پر صبر کیسے کیا جاتا ہے یہ بات سکھانا۔ اب حضرت ابراہیم آئے بیٹے کے پاس، 13 سال کا بیٹا، کیا جوان، 20 سال 25 سال 50 سال کی عمر ہوگی، بردباری ہوگی، سمجھ ہوگی، دین کا جذبہ ہوگا، بچے میں دین کا جذبہ، اور ایسا مضبوط جذبہ، اتنی مضبوط تعلیم، کیا ماں کا کردار ہوگا، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار ہوگا، کیا ایمان ہوگا، کیا توکل اور بھروسہ ہوگا کہ جب وہ اپنے شوہر کو ریگستان کے اندر کھڑے ہو کر بول رہی ہے کہ چلے جاؤ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، تو یقیناً اس نے اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دی ہوگی، جو ماں کے اندر تربیت ہے وہی اولاد کے اندر تربیت ہے۔ تو پانچواں پوائنٹ یہ پتا چلتا ہے کہ ماں اچھی چنو تاکہ اولاد اچھی ہو۔ ہمارے ہاں تو ماں کون سی چاہیے؟ اسمارٹ، ناک نقشہ اچھا ہونا چاہیے، ذرا کہیں محفل میں لے کر جائیں تو اپنی بہو سب سے الگ نظر آنا چاہیے، پیسے والا خاندان ہونا چاہیے، اسٹیٹس رتبہ اس کے باپ کا دنیا کو نظر آنا چاہیے۔ یہ ہمارا بیٹا جب بولے تیرا سسور کون، تو بتائے تو ذرا لگنا چاہیے نا کہ سسور کون ہے۔ دین کوئی دقت نہیں، نماز کوئی دقت نہیں، روزہ کوئی دقت نہیں۔ اور یہاں پر دیکھو اسلام نے آپ کو یہ بات بتائی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اس قربانی کے واقعے سے آپ کو یہ پتا چلا کہ ماں ہمیشہ اچھی چنو، بیوی اچھی چنو، کیونکہ اگر بیوی اچھی لاؤ گے تبھی اولاد اچھی آئے گی، ورنہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار نہیں ہے کہ اچانک لا کر پورا دماغ اور دل میں ایمان ڈال دو گے۔ پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے، ماں کو دیکھ کے اولاد بنتی ہے، اس لیے ہمیشہ اچھی بیوی چنو تاکہ اولاد اچھی ہو۔ اب باپ 13 سال کے بچے سے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹے سنو، خواب میں اللہ نے دکھایا ہے تجھے ذبح کرنا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے، تیرے کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے بتا۔ اب بیٹا ایمان سے بھرپور بولتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے ابا جان سنیے، جو آپ کو حکم دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کر دو نا، کوئی ٹینشن نہیں کرو، انشاءاللہ میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہاں پر ایک سیکھ آپ کو ملتی ہے، پہلے آپ بیٹے کا جملہ لکھ لیجئے کہ بیٹا کیا بول رہا ہے کہ ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے نا کر دو، انشاءاللہ میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اس جملے پر غور کیجئے آپ
نصیحت نکل کر سامنے آئے گی کہ بیٹا گردن کٹانے کے پہلے بول رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہر نیک کام کے پہلے انشاءاللہ بولنا چاہیے. اگر انشاءاللہ بولو گے نا تبھی اللہ کی توفیق آئے گی, ورنہ توفیق نہیں آئے گی. آپ بولو انشاءاللہ حج کرنے جاؤں گا, انشاءاللہ عمرہ کرنے جاؤں گا, انشاءاللہ نمازی بنوں گا, انشاءاللہ ہر کام میں انشاءاللہ بولو تو اللہ کی مدد آئے گی. اسماعیل تو گردن کٹانے کے پہلے انشاءاللہ بول رہے ہیں. سوچو کیا ایمان, کیا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کو دے ڈالا تھا. باپ تو باپ, بیوی تو بیوی, اولاد تو اولاد, سبھی کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ بڑا عظیم دے رکھا تھا کہ اولاد کیا بول رہی ہے کہ کرو نا, ذبح کرو, کوئی ٹینشن نہیں, انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا, انشاءاللہ صبر کروں گا. اب لے کر نکلے اولاد کو مینا کی طرف. مینا لے جا کر ذبح کرنا تھا. راستے میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے کہ ارے کیا کرنے جا رہے ہو, بیٹے کو ہی ذبح کر دو گے کیا, بولے تو وہی کر ڈالو گے کیا, ذرا بات کرو اللہ سے, پوچھو اللہ سے کیا کر رہے ہو یہ. جب وہ روکنے آیا حضرت ابراہیم نے کنکری مار کر اس شیطان کو ذلیل کیا, پتھر مار کر ذلیل کیا. اور آج حاجی جب حج کرنے جاتا ہے نا, پورا حج ماں, بیٹا, باپ, ان تینوں کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے حج بنا ڈالا ہے. اتنا بڑا انعام دیا اللہ نے اس خاندان کو کہ جب تم نے امتحان ایسا دیا تو اللہ نے بدلہ ایسا دیا. اب اسماعیل کو لے کر جب مینا کی طرف جا رہے تھے, راستے میں 3 جگہ اس شیطان نے روکا, تینوں جگہ پتھر مارا, اور آج تک حاجی وہاں پر جا کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے انہی آیات میں سورہ صافات کے اندر کہتا ہے فلما اسلما, جب وہ دونوں ایگری ہو گئے, ٹوٹل بالکل ایگری ہو گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور بچے کو انہوں نے لیٹا دیا. بالکل مطلب بس اب چھری چلانے ہی والے ہیں, کمپلیٹ پورا پروسیجر ہو چکا ہے, لٹایا جا چکا ہے, اب بس قربانی کرنے والے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن ابراہیم, اللہ نے آسمان سے صدا لگائی. بس ذبح کرنے والے تھے, چھری چلانے والے تھے, اللہ نے ایک سفید دمبا آسمان سے نازل کیا, اسماعیل کی جگہ وہ آئے اور ان کو باپ نے ذبح کر دیا. یعنی اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر ایک دمبے کو لٹا دیا گیا اور حضرت ابراہیم نے انہیں ذبح کر دیا. اور جیسے ہی چھری پھیری, اللہ نے آسمان سے اعلان کرتے ہوئے کہا ایا ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, تو نے تو خواب سچائی کر کے دکھا دیا. یعنی خواب میں جو تجھے بولا تو نے وہی کر کے دکھا دیا, اللہ نے قبول کر لیا. یہاں پر رک کر آپ ایک چیز سوچیں کہ عمل خواب میں دکھایا گیا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا. گرچہ بیٹا ذبح نہیں ہوا, دمبا ذبح ہوا, پر چونکہ نیت کر لی تھی, عمل کے لیے لٹا دیا تھا اور کمل کرنے کی تیاری کر لی تھی, عمل نہ بھی ہوا پر اللہ نے پورا ثواب دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ نیت اچھی رکھو, اگر عمل نہ بھی ہو پائے گا اللہ پورا ثواب دے گا انشاءاللہ. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا ثواب عطا کیا. ابراہیم تو نے تو خواب سچائی کر کے دکھا دیا, ابراہیم تو نے تو کام ہی پورا کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا, میں نے اس عمل کو قبول کر لیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسماعیل اور اسحاق کی ذریت میں, ان کے خاندان میں بڑی برکتوں کو ڈال دیا, برکتوں کے ذریعے ان کو بھر دیا. اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اور اسی کے بعد حضرت سارہ کے یہاں جو میں نے اولاد کا تذکرہ کیا, اللہ رب العالمین نے اولاد کا بھی تذکرہ کیا کہ بڑھاپے میں بشارت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی. اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر اس اولاد کا بھی تذکرہ کیا ہے. اب اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ آپ بنائیں گے, اس سے پہلے ایسا کیجئے, کعبہ کی تعمیر. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین نے جب اتنا بڑا امتحان لے لیا اور اس پریوار نے اتنے بڑے امتحان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قبول کر کے دکھا دیا, اللہ رب العالمین نے اس پریوار کو, اس خاندان کو, سارے مومنوں کے لیے, قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اب اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ کعبہ کی تعمیر کیجئے, کیونکہ جب تک وہاں پر کعبہ تو تھا نہیں, صرف زمزم تھا, زمزم کا کنواں بن چکا تھا. اب باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پلیس بتایا, جگہ بتائی کہ اس جگہ پر اس طریقے سے آپ کعبہ کی تعمیر کیجئے. آپ تعمیر کے اندر اگر چاہیں تو میں انشاءاللہ ہوگا تو ایک فوٹو آپ کو بھیج دوں گا. ویسے تو کعبہ کا فوٹو سب کے پاس ہوتا ہے. کعبہ کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی وہ آج جیسا کعبہ نہیں ہے. آج جو ہمیں کعبہ کے ساتھ حتیم نظر آتا ہے نا, یعنی ایک طرف تو دیوار سیدھی ہے اور ایک طرف دیوار جو ہے وہ گولائی کے اندر ہے, جیسے ابھی اسکوائر میں بنا ہوا ہے. کعبہ حضرت ابراہیم نے اسکوائر شیپ میں نہیں بنایا تھا, ایک طرف سے لائن سیدھی اور ایک طرف آگے جا کر گولائی تھی. یعنی حتیم کا جو حصہ ہے, جو ایک گول حصہ کعبہ سے چپکا ہوا نظر آتا ہے, وہ اصل میں کعبہ کا حصہ تھا.
حضرت ابراہیم نے کعبہ کو ویسے ہی تعمیر کیا تھا، پر بعد میں کفار مکہ میں اللہ کے نبی کے دور کے اندر جب کفار مکہ کے دور میں بارش ہوئی اور کعبہ کا کافی حصہ گر گیا، وہ لوگ کعبہ کو دوبارہ بنانے لگے تو پتا چلا کہ حلال مال ختم ہو گیا، حلال مال جتنا ان کے پاس تھا وہ پورے لگا چکے، تو مجبوری میں دیوار کو وہیں سے سیدھا کر کے حتیم کو باہر کرنا پڑا، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ بات کہی بھی تھی کہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہیں ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر اس کو پرانی شکل پر بنا دیتا، پر چونکہ یہ لوگ ڈر جائیں گے، یہ لوگ میرے بارے میں غلط فہمی کے اندر آ جائیں گے، اس لیے میں نے کعبہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسا ان لوگوں نے بنایا۔ تو اصل میں کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی وہ اسکوائر شیپ میں نہیں تھی، اینڈ میں جا کر وہ گولائی کے اندر تھا۔ پر آج کعبہ جو ہمارے سامنے ہے وہ اس دور کا کعبہ ہے جو کفار مکہ کے دور میں بنایا گیا، وہ اس کی تصویر ہمارے سامنے ہے، یا وہ شکل اور وہ حیت ہمارے سامنے ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبہ کی تعمیر کیجئے، کعبہ کو بنائیے، کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لوگوں کے لیے نشانی رہے گا، لوگوں کے لیے ایک علامت رہے گا، آپ بنائیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 سے 129 کے اندر کیا ہے، کعبہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا کچھ چیزوں سے آزمائش لی اور انہوں نے اسے پورا کر دیا، تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا ہے، اب تم سب کے امام بنا دیے گئے ہو، اب تم امام ہو۔ اور کہا میری ذریت میں، یعنی جو میرے بعد آئیں گے، وہ کہا اگر کوئی ظلم کرے گا تو وہ نہیں رہے گا اچھا، لیکن جو ایمان پر رہے گا اس سے اچھا مقام اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب یہ دونوں مل کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دونوں مل کر کعبہ کو بنا رہے تھے۔ اب آپ اگر کعبہ کی تصویر کبھی دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک مقام ابراہیم نظر آتا ہے، ایک پتھر نظر آتا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک پتھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے پورے کعبہ کو بنایا تھا، اور وہ پتھر باقاعدہ لفٹ کا کام کیا کرتا تھا، یعنی حضرت ابراہیم بولتے اوپر تو اوپر چلا جاتا، نیچے تو نیچے آ جاتا، سائڈ تو سائڈ میں چلا جاتا، اور اس پر آج بھی حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان موجود ہیں، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پتھر کو نازل کیا، اس پتھر پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر باقاعدہ کعبہ کی تعمیر کی، جس پر آج بھی آپ کے پیروں کے نشان موجود ہیں۔ اور یہ کعبہ جو ہے سیم اسی سمت کے اندر اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اسی کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اب ان دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ کو بنایا، پورا بنایا۔ بنانے کے بعد حجر اسود کو وہاں پر نصب کیا، اس جگہ پر لگایا۔ لوگ اسے چومتے تھے جب طواف کرتے تھے، اور آج تک اس کو چوما جاتا ہے، نہیں تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اب لوگوں کو اب حکم دے دیجئے، حج کا طریقہ بتائیے کہ لوگ یہاں پر آئیں، حج کرنے کے لیے آئیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر کیا ہے۔ پہلے کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اسماعیل نے، پھر اعلان کیا کہ حج کرنے کے لیے آئیے، کعبہ کی طرف آئیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر کیا ہے۔ لوگ حج کرنے آنے لگے، آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی بنو جرہم کے اندر حضرت اسماعیل نے نکاح کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم یہاں رہتے نہیں تھے، آنے جانے کا ان کا کام تھا۔ تعمیر ہوئی، حج کا اعلان ہو گیا، لوگ حج کرنے آنے لگ گئے۔ اب اس کے بعد پھر اپنا یہ کام شروع، یہ اپنے مقام پر چلے گئے واپس۔ اور کعبہ کی تعمیر کرتے وقت انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری اس عبادت کو، ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا، کیونکہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، یعنی ہم نیکی تو کر رہے ہیں پر تو قبول کر لینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہر نیکی کے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے، یعنی اپنی نیکی پر غرور مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیتیں بتائی نا 124 سے 129، اس میں ان کی یہ دعا بھی موجود ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ کو امن والی جگہ بنا دینا، یہاں کے لوگوں کو امن کی زندگی دے دینا، یہاں سے ہر طرح کی تکلیفوں کا خاتمہ فرما دینا۔ یہ دعائیں تھی جو حضرت ابراہیم نے مانگی۔ اب حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کر دی، چلے گئے۔ حضرت اسماعیل نے اسی بنو جرہم کے اندر شادی کر لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آتے ہیں
جب اسماعیل گھر پر نہیں تھے اور یہ پہچانتی نہیں تھی، یعنی جو اسماعیل کی بیوی تھی وہ پہچانتی نہیں تھی حضرت ابراہیم کو، کیونکہ یہ موجود نہیں تھے، وہاں پر رہتے نہیں تھے۔ اب حضرت ابراہیم گھر پر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے اسماعیل؟ کہا ہے وہ تو نہیں ہے۔ وہ ایگزام لیتے ہیں اپنی بہو کا اور کہتے ہیں بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا پوچھو ہی مت، بہت حالات خراب ہے، کام کاج بھی نہیں ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے، بہت تکلیف کے اندر ہم لوگ تو زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا جب اسماعیل آئے نا تو ان کو یہ بولنا، میری پوری شکل بتانا کہ ایسے ایسے ایک آدمی آیا تھا اور وہ بول کر گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ چینج کر لے، یعنی جو چوکھٹ دروازہ جس پہ لگتا ہے نا چوکھٹ، اسے چینج کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بول دوں گی۔ اب جب یہ گئے، حضرت اسماعیل آئے تو کہا ایک بزرگ آئے تھے، وہ پہچان گئے بزرگ کون، وہ تو ابا تھے اپنے۔ کہاں وہ آئے تھے اور انہوں نے بولا چوکھٹ چینج کر لینا، تو بولے تم نے بات کیا کی تھی ان سے؟ کہا انہوں نے پوچھا، میں نے سب بتا ڈالا، گھر کے حالات تو بڑے خراب چل رہے، ہمارے عورتوں کی عادت ہے نا بالکل غم دکھانے کی دنیا کے سامنے، جبکہ شوہر کا راز ہے اسے چھپانا چاہیے، بھئی کیسے بھی حالات ہیں اب اللہ کا شکر ادا کرو، ہر ایک کے سامنے بولنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ اب ان نے بولا کیا ہوا تھا؟ بولے ایک بزرگ آئے تھے۔ بولے کیا بات چیت کی؟ بولے وہ تو پوچھ رہے تھے گھر کے بارے میں، سب بتا ڈالا میں نے کہ بہت پریشانی چل رہی، بہت تکلیف کا عالم ہے۔ تو بولے انہوں نے پتا ہے کیا بولا ہے؟ انہوں نے بولا اس کو طلاق دے دو، یہ عورت اچھی نہیں ہے، جو سب کے سامنے تیری راز کو کھولے وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے طلاق دے دیا، پھر نیا نکاح کیا بنو جرہم کے اندر ہی۔ پھر حضرت ابراہیم کچھ وقت کے بعد آئے، اتفاق سے پھر اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے۔ گھر پر آ کر پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ بولے نہیں وہ تو کہیں گئے ہیں۔ بولے کیا حال چال ہے؟ بولے بہت اچھا الحمدللہ۔ جبکہ گھر دیکھ لیا حضرت ابراہیم نے کہ وہی حالات ہیں، وہی پریشانی کا دور چل رہا ہے، پر پوچھا حالات کیسے ہیں؟ یہ بیوی قناعت پسند تھی، اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھی، بولتی ہے الحمدللہ بہت اچھے ہیں، جو ہے اس میں بہت خوش ہیں، اللہ بہت نواز رہا ہے، اللہ بہت دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب وہ آئے نا تو ان کو میری طرف سے سلام بولنا اور بتانا ایسے ایسے ایک آدمی آئے تھے اور آپ کو بول کر گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے رہنے دینا۔ سمجھی نہیں وہ کیا بول رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل واپس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، وہ پہچان گئے ابا آئے تھے۔ کہا کیا بولے؟ کہا پوچھ رہے تھے گھر کے بارے میں نے بتا دیا الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں۔ تو کہا کیا بول کر گئے؟ کہا بولے کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو لگی رہنے دینا۔ پتا نہیں وہ بھی سمجھ نہیں پائی کہ گھر کی چوکھٹ کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا وہ ابا تھے اور جب تو نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اب وہ مجھے حکم دے کر گئے کہ یہ بہت اچھی بیوی ہے، اس کو رہنے دینا۔ اور اسی نسلوں سے آگے چل کے نبوت چلی اور بہت سارے انبیاء اس گھر کے اندر یا اس وراثت کے یا اس یعنی پوری نسلوں کے اندر بہت سارے انبیاء آئے۔ جیسے اسحاق کی نسلوں میں زیادہ نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں کم نبی تھے، پر انبیاء دونوں کی نسلوں کے اندر آئے۔ بیت المقدس کے مقام پر اب یہاں پر ایک ہیڈنگ بنا لیجئے گا، حضرت ابراہیم کا انتقال۔ بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے الخلیل، آج بھی یہی نام ہے اس کا، الخلیل۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق کا بھی انتقال ہوا اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کا بھی انتقال ہوا۔ تینوں کی قبریں آج بھی اس علاقے کے اندر الخلیل میں موجود ہے، 4 دیواری بنا دی گئی ہے، ایگزیکٹ لوکیشن تو پتہ نہیں ہے پر اس علاقے کے اندر وہ قبریں آج بھی موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا 175 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، 175۔ 175 سال کے جب وہ ہوئے، ان کا انتقال الخلیل نام کی جگہ پر ہوا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو انتقال کے وقت کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم نے، آپ نے انتقال لکھ لیا، حضرت ابراہیم کا انتقال، اس کے بعد ایک ہیڈنگ بنائیے، حضرت ابراہیم کی وصیت۔ اب اگر آپ اولاد کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم کے 2 سلسلہ نسب ہو گئے، یعنی 2 نسب چلنے لگے۔ ایک اسحاق علیہ السلام کا عراقی نسل، کیونکہ اماں ان کی عراق کی تھیں، خود عراق کے رہنے والے تھے، تو ایک تو حضرت ابراہیم کی نسل چلی عراقی نسل اور ایک نسل چلی مصری نسل، کیونکہ حضرت ہاجرہ مصر کی تھی، بادشاہ نے گفٹ دی تھی۔ تو حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور ان سے 2 نسلیں چلی، ایک عراقی نسل اور ایک مصری نسل، کیونکہ حضرت ہاجرہ مصر کی تھی اور حضرت سارہ عراق کی تھی۔
اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایک نصیحت کی. وہ صرف نصیحت آپ لکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے 141 کے اندر, 130 سے 141 کے اندر, اور ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو ایک وصیت کی تھی, یا بنیا, اے میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے, یعنی اسلام کو چن لیا ہے, تو اپنی موت تک اسلام پر باقی رہنا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے, مرتے دم تک اسلام پر باقی رہنا. اور دوسری نصیحت, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, صرف اسی کی عبادت کرنا. یہ دو بنیادی نصیحتیں جو حضرت ابراہیم نے اور ان کی اولادوں نے بھی اپنے اولادوں کو ہمیشہ نصیحت کی, وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے تو مرتے دم تک اسلام پر باقی رہنا. اور دوسری نصیحت, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ شرک نہ کرنا, جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے 141 تک اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دو نصیحتیں کی تھیں اپنی اولاد کو, مرتے دم تک اسلام پر باقی رہنا اور کبھی بھی شرک مت کرنا, شرک سے ہمیشہ دور رہنا. اس ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. کچھ نصیحتیں تو میں آپ کے سامنے بیچ میں ذکر کر چکا ہوں, پر الگ سے بھی کچھ نصیحتیں میں آپ کے سامنے اینڈ میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. کچھ نصیحتیں کچھ ذکر ہو چکی ہیں, آپ چاہیں تو بعد میں جب اسائنمنٹ بنائیں گے تب ایک ساتھ اندر والی باہر والی دونوں کو ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, بہتر رہے گا انشاءاللہ. کچھ نصیحتیں آپ لکھ لیجئے. سب سے پہلی چیز, حضرت ابراہیم نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا. حضرت ابراہیم ہمارے اور آپ کے آئیڈیل ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنی دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی تھی. حضرت ابراہیم آپ کے اور ہمارے آئیڈیل ہیں. دعوت کیسے دی جاتی ہے حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا, جیسے مناظرہ کرنا سکھایا, بحث کرنا سکھائی. تو دعوت کیسے دی جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا. نعمتوں کے لیٹ ہونے پر صبر کرنا, جیسے اولاد نہیں ہوئی تھی پر وہ صبر کرتے رہے, ہم نے ان سے سیکھا. نعمتوں کے لیٹ ہونے پر, تاخیر پر صبر کرنا. دین بچانے کے لیے ہجرت کرنا, دین کے بچانے کے لیے ہجرت کرنا. رب پر پورا پورا بھروسہ کرنا. آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم کا بھروسہ, حضرت اسماعیل کا بھروسہ اور حضرت ہاجرہ کا بھروسہ. ابراہیم کا بھروسہ آگ میں ڈالے جانے کے وقت, اولاد کو چھوڑنے کے وقت, قربانی کے وقت. ہاجرہ کا بھروسہ ریگستان میں چھوٹنے کے وقت. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھروسہ چھری پھیرتے وقت. تو رب پر پورا پورا بھروسہ. اگلی چیز ساتویں پتہ چلی, تقوی کا فائدہ, کہ اگر بندہ تقوی پر رہتا ہے تو اللہ بڑے بڑے انعام دیتا ہے, جیسے ان کو دیے کہ ان کی پریشانیوں کو اللہ نے سنت بنا ڈالا. دعوت میں بڑوں کا ادب, دعوت میں بڑوں کا ادب, جیسے وہ بول رہے تھے ابا ابو ابو ابو, قوم والوں کو بھی عزت دے رہے تھے. دعوت میں ادب یا دعوت میں اخلاق. نویں چیز شجاعت اور بہادری, کہ آگ سامنے پر کوئی ڈر نہیں, قوم سامنے پر کوئی ڈر نہیں, بادشاہ سامنے پر کوئی ڈر نہیں, ہر کام میں کوئی ڈر نہیں. شجاعت اور بہادری. اس کے بعد 11ویں چیز, مومنوں کا امتحان ہوتا ہے, مومنوں کا امتحان ہوتا ہے. اور آخری چیز لکھیے گا, اندھی تقلید انسان کو برباد کر دیتی ہے, جیسی قوم نے کی, ہمارے ابا کرتے, ہمارے دادا کرتے. اندھی تقلید انسان کو برباد کر دیتی ہے, اندھی تقلید انسان کو برباد کر دیتی ہے. یہ کچھ نصیحتیں
جو اینڈ میں الگ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پر بیچ میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اور ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.